سمجھ لیتے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد، کہ قرآن مجید سے یا احادیث سے اپنی خاص سمجھ سے جو اللہ عطا فرماتا ہے تو وہ مسائل نکال. جس طرح دریا میں غوطہ لگا کر، سمندر میں غوطہ لگا کر موتی نکالتے ہیں، ہر آدمی غوطہ نہیں لگاتا اس طرح. تو یہ اس لیے عرض کر دیا کہ اخبارات میں مضامین آتے ہیں جی کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اجتہاد، ان پڑھ لوگ، بے نماز لوگ، اردو مطالعہ کر لیا یا کچھ پی ایچ ڈی کر لیا. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اور سمجھ اس درجے کی ہے کہ ہم قرآن کی باریکیاں بھی سمجھ لیں. اب جو ان کی سمجھ میں دماغ میں آتا ہے قرآن کا مطلب نکالتے ہیں، حدیث کو بھی نہیں. حالانکہ قرآن مجید جو سب سے اعلی کتاب ہے، اس کے پڑھانے کے لیے بھی اللہ تعالی نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے اعلی معلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اگر ہر آدمی قرآن مجید کی ہر بات سمجھ لیتا، سمجھ سکتا، تو عربی زبان کے ماہر تھے صحابہ کرام، ان کو استاذ کی، حضور کی کیا ضرورت. تو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن مجید کی حکمتیں، اسرار سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تو جب صحابہ کرام کے لیے معلم کی ضرورت ہے اور ان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں سے چھانٹ کر اعلیٰ درجے کے معلم عطا فرمائے، چنانچہ حضور نے یہ فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم سکھانے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا. اب ایک آج کے معلم قرآن ہے، ہاں کتنا بڑا عالم علامہ نیک بھی ہو، ایک وہ معلم قرآن ہے جو ہادی کائنات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جن شاگردوں نے، جن صحابہ نے یہی قرآن جو ہمارے پاس ہے رحمت للعالمین سے سمجھا ہوگا، ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے کتنی بلند تر ہوگی. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ. آج حافظ قرآن مجید سناتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی سینکڑوں ہزاروں حافظ قرآن مجید کے تھے، اور خصوصیت سے یہ لکھا ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کلام اللہ کے حافظ تھے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں حافظ قرآن. اور ان چار یار کو سنی ماننے والے ہیں، اس لیے سنی مسلمانوں میں ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن ہیں. یہ سنی مذہب کی سچائی کی مستقل دلیل. مذہب اہل سنت والجماعت، خلافت راشدہ. اپنے سچے مذہب کی قدر کر، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی توفیق ہے. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں حافظ، نہ آپ کو گرند کے حافظ ملیں گے، نہ تورات انجیل کے حافظ ملیں گے، نہ ویدوں کے حافظ ملیں گے. حالانکہ روز وہ اپنی مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن وہ یاد نہیں کر سکتے. اور اس کے ہزاروں لاکھوں حافظ ملیں. سنی مسلمان کا سینہ جو ہے یہ اللہ کے قرآن کے لیے امانت گاہ بنا، اس لیے حافظ کا بڑا درجہ ہے بشرطے کہ وہ عمل کرے. جو قرآن مجید
ناظرہ پھیلائے، جو حفظ پھیلائے، جو ترجمہ پھیلائے، جو تفسیر پھیلائے، جو قرآن مجید کے مطالب بیان کرے، وہ گویا اپنے اپنے درجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن گئے۔ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، رہنا چاہیے، لیکن میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہیں آج کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ قرآن مجید سمجھانے والے، ٹھیک بھی سمجھانے والے، ایک ہیں رحمت للعالمین سمجھانے پڑھانے والے۔ اب کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اللہ نے جو حضور کے سینے میں نور علم رکھا، قرآن کا نور رکھا، وہ کسی اور کو نصیب ہو سکتا؟ تو وہ انوار نبوت کے جلوے براہ راست ان شاگردوں کے سینوں پر پڑے ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید کا مطلب صحابہ نے حضور سے سمجھا، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور کے اندر جو نبوت کے انوار تھے، اللہ کے جلوے تھے، ان کا عکس صحابہ کرام کے سینوں پر پڑ جاتا تھا۔ یہ آج کسی کو نصیب نہیں۔ ترجمہ بھی آ جائے گا، مطلب بھی آ جائے گا، لیکن یہ نعمت صرف صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے، وہ چیز ہمیں نصیب نہیں۔ اگرچہ آج بھی محبت ہو، حضور کا فیضان پہنچتا ہے، لیکن یہ درمیان میں درجات فرق ہے۔ تو جو بھی کوئی بزرگ اللہ والا نیکی کرے، علم ہو یا عمل ہو، ذکر ہو یا عبادت ہو، وہ یہ تصور کرے کہ میں کیا ہوں اور میری نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی تو ان صحابہ کرام کی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، جنہوں نے رحمت للعالمین کے پاس بیٹھ کر حضور سے وہ نور ہدایت حاصل کی۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس تصور سے نیکی نہ ہو تو شاید قبول بھی نہ ہو۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سنی مسلمانوں میں ہزاروں لاکھوں حافظ ہیں اور حفظ کرنا بڑا آسان، نابالغ بچے بچیاں بھی قرآن مجید کے حافظ۔ کوئی عقل مان سکتی ہے؟ اللہ کی توفیق، مذہب کی سچائی۔ لیکن فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے منکر ہیں ان کو حفظ قرآن کی نعمت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ فرمایا کہ استاد کا بے ادب ہو تو اس کو فیض نہیں پہنچتا۔ بے ادبی بڑی بات۔ اور صحابہ کرام قرآن مجید میں ساری امت کے استاد ہیں، حضور ان کے استاد، صحابہ ساری امت کے استاد۔ اب صحابہ کرام کی بے ادبی کی جائے، ان کی صحابیت، ان کی خلافت کا انکار کیا جائے تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اس بے ادبی کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ جن کو بغض اور عداوت ہے ان کے سینے میں اللہ کا قرآن نہیں۔ اور سارے ملک میں دیکھ لیں۔ لیکن جس نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ کی طرف سے اس پر سزا بھی ملتی۔ اس سنی سچے مذہب کی قدر کرو اور اس پر محنت کرو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا برکت والا ہے وہ۔ برکت والے کا کیا معنی ہے؟ برکت دینے والا۔ برکت کہتے ہیں ایک چیز تھوڑی ہے اس کو بڑھا دیا جائے، اس کو زیادہ کرنا۔ یہ صرف اللہ کا کام، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ انسان کے پاس جتنی چیز ہے اتنی بنائے گا، جوڑ کے بنائے گا اور چیز لگائے گا۔
یہ نہیں کہ ایک ذرہ ہے ذرے سے پہاڑ بنا دے.